السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ارشد ندیم کی، جنہوں نے پاکستان کا سر فخر سے بلند کیا انہوں نے۔ تو فرسٹ پہ ہم ان کو دل سے مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ تو جب ان کو نیزہ بازی کا شوق پیدا ہوا تو ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ یہ نیو نیزہ لے کے اپنے گراؤنڈ میں جا کے کھیل سکیں۔ تو بہت سی کوشش کی انہوں نے کہ کہیں سے نیزہ آ جائے۔ تو فرسٹ پہ یہ لکڑی سے ایسے ٹرائی کرتے ہوتے تھے، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عزت سے نوازا ہے۔ انہوں نے بہت ساری محنت کی ہے، تو محنت کا رنگ بھی آپ نے دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ کیسے ان کو بیرونی ممالک میں سے بھی انعامات کی برسات ہوئی ہے۔ اپنے کنٹری میں دیکھیں، مریم نواز ان کو ایک گاڑی دی ہے جو کہ اس کی قیمت 1 کروڑ لگ بھگ ہے۔ اس نے نمبر بھی لگوا کے دیا ارشد ندیم کو، گاڑی کا نمبر جو انہوں نے لگوایا وہ بھی ارشد ندیم کے حوالے کی انہوں نے وہ گاڑی۔ تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک کے اندر الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سارے ٹیلنٹ والے لوگ موجود ہیں۔ تو حافظ صاحبان کی بات کی جائے تو حافظ ابو بکر صاحب ہیں، انہوں نے ورلڈ میں پہلی پوزیشن حاصل کی تھی۔ جیسے ندیم بھائی نے انہوں نے نیزہ بازی میں جو ایک نمایاں پوزیشن حاصل کی ہے، تو اسی طرح حافظ ابو بکر صاحب تھے، پاکستان کے اندر ہی رہنے والے ہیں۔ تو جب انہوں نے آل کنٹریز میں سے وہ جب ان کی تلاوت سنی گئی تو فرسٹ پوزیشن انہوں نے حاصل کی ماشاءاللہ۔ تو ان کو کیا انعام دیے گئے، زیادہ سے زیادہ آپ دیکھ سکتے، انہوں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا سوشل میڈیا پہ کہ ان کو کتنا انعام دیا گیا۔ زیادہ سے زیادہ کر لیں تو 3 سے 4 لاکھ ہوا ہوگا۔ تو فرسٹ پہ جو مریم نواز نے ندیم کو گاڑی دی ہے کون سی 1 کروڑ کی ہے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھنے والی یہ بات ہے کہ آج کل ہمارے ارد گرد کا ماحول ایسا بن چکا ہے کہ ایک کھیل میں آپ کیا کچھ نہیں دیتے، تو ایک جو اللہ تعالیٰ کا قرآن سنا رہا ہے، جس کے سینے کے اندر اللہ تعالیٰ کا قرآن موجود ہے، تو وہ اپنی آواز کو شو کرتا ہے لوگوں کے سامنے کہ یہ ہمارا ٹیلنٹ ہے، تو آپ اس کے لیے کتنا کرتے ہیں۔ تو کھیل کے لحاظ سے دیکھا جائے تو ارشد ندیم کو کتنے انعامات سے نوازا گیا، تو حافظ عبداللہ صاحب کو کتنا نہیں، حافظ ابو بکر صاحب کو کتنا انعامات سے نوازا گیا۔ تو یہ آپ خود بھی سوشل میڈیا پہ دیکھ سکتے ہیں، بہت ان کے چرچے ہیں۔ تو میری یہ ریکویسٹ کی جاتی ہے کہ اگر قرآن آپ کو سنا رہا ہے کوئی، تو آپ اپنی مسجد کا حساب لگا لیں، جو آپ نے مسجدوں میں حافظ صاحب رکھے ہوتے ہیں ماشاءاللہ، تو کتنا الحمدللہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، 5 ٹائم پڑھاتے ہیں، اذان دیتے ہیں، آپ کو کامیابی کی طرف جب وہ لے کے آتے ہیں تو کتنا اللہ تعالیٰ کا ان کے اوپر فضل ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کو بلا رہے ہوتے ہیں مسجد میں کہ آؤ کامیابی کی طرف، مسجد میں کامیابی ہے، نماز میں کامیابی ہے، نماز کی طرف آؤ۔ تو آپ ان کو منتھ کے بعد کتنی سیلری دیتے ہیں؟ 15,000، زیادہ سے زیادہ 20,000 دیتے ہیں۔ تو یہ جو ناچ گانوں پہ آپ لگا دیتے ہیں ماشاءاللہ، وہ تو کیا ہی کہنا ہے، آپ لگا دیتے ہیں ادھر ایک دن کا 20,000 آپ لگا دیں تو آپ کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے۔ لیکن جب آپ مسجد میں کوئی کام ہو رہا ہے یا اس طرح کا کچھ دینے کی باری جب آ جاتی ہے تو آپ صف کے اینڈ پہ نظر آتے ہیں، فرسٹ پہ آپ نہیں نظر آتے۔ لیکن جب آپ کے ارد گرد کے ماحول میں اگر کوئی شادی بیاہ ہے، ادھر ناچ کود ہو رہی ہے، تو وہاں آپ کی صف میں آپ سب سے پہلے نظر آئیں گے، آپ ایسے پیسے اڑا رہے ہوں گے۔ جب میلاد کی باری آتی ہے تو آپ پیچھے نظر آئیں گے۔ تو اس طرح یہ ہمارا ملک اسی لیے کوئی ترقی نہیں کر رہا۔ بیرونی ممالک میں دیکھا جائے تو اگر وہاں کے جو یہودی ہیں یا کوئی بھی کفار ہیں مسلمانوں کے ارد گرد لگتے ہیں، تو وہ بھی مسلمانوں کی اتنی عزت کرتے ہیں کہ ان کو مطلب جو کھانا پینا ہوتا ہے صرف وہی الگ ہوتا ہے، باقی سیم چل پی رہے ہوتے ہیں سامنے سامنے، کوئی کسی کو کچھ نہیں کہتا۔ تو وہ اتنی عزت کرتے ہیں مسلمانوں کی۔ تو آپ کے معاشرے میں مسجد کے
ارد گرد جب آپ کے گھر کے ارد گرد کوئی بھی مسجد ہے تو وہاں کی جب باری آتی ہے تو آپ پیچھے کیوں نظر آتے ہیں؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ ارشد ندیم کو کھیل میں اتنے انعامات سے نوازا گیا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اس کو گاڑی دی گئی، مولانا طارق جمیل بھی اس میں انوالو ہیں، انہوں نے بھی انعام دیا، 1.5 لاکھ پتہ نہیں دیا کہ 2 لاکھ دیا، لیکن ان کا وہ کردار ادھر ادا نہیں کیا انہوں نے جہاں حافظ صاحب نے تلاوت کر کے پاکستان کا سر بلند کیا تھا، وہاں وہ نہیں نظر آئے. تو میں یہی کہنا چاہتا ہوں آپ سے کہ اگر کوئی اس طرح کا معاملہ آ جاتا ہے، کوئی نیک کام میں آپ کا پیسہ چلا جائے تو صبح قیامت تک آپ کے لیے وہ ثواب ہوگا، ثواب آپ کو ہوتا رہے گا. آپ مسجد میں دے دیتے ہیں کچھ، آپ فضول کاموں میں کتنا کچھ دے دیتے ہیں، لیکن جب مسجد کی باری آتی ہے تب کیوں آپ پیچھے نظر آتے ہیں؟ میری یہی اپیل ہے. اگر میری آپ کو کوئی بات بری لگی ہو تو میں معذرت کرتا ہوں، لیکن یہ بات ضروری تھی تو میں نے آپ سے کری ہے، ٹھیک ہے؟ تو خدا را اپنے اوپر رحم کریں. یہ قیامت کی نشانیاں ظاہر ہو رہی ہیں، حافظ صاحبان کو آپ پیچھے رکھ رہے ہیں، کھیل کود والوں کو آپ آگے رکھ رہے ہیں. یہ اس طرح ہمارا ملک ترقی کبھی نہیں کرے گا. اگر ملک کی ترقی چاہتے ہو تو نیک لوگوں کی سپورٹ کرو، انشاءاللہ آپ کا ملک جلدی کامیاب ہو جائے گا. تو میری یہی اپیل ہے آپ سے کہ اس طرح کے کاموں میں حصہ لیں کہ آپ کے لیے وہ صدقہ جاریہ بن کے دے، نہ کہ جب تک وہ یوز ہوتا رہے آپ کو گناہ ہوتا رہے. اس چیز سے میرا بھائی بچیں. یہ بہت بری چیز ہے کہ جو آج کل ہمارے ملک میں اس طرح کے ٹرینڈز چل رہے ہیں تو ان کا بائیکاٹ کرو. یہ میں نہیں کہتا کہ انہوں نے ماشاءاللہ پاکستان کا سر بلند کیا ہے فخر سے، سب کنٹریز کو ان پہ فخر ہے کہ ماشاءاللہ انہوں نے پہلی پوزیشن حاصل کی نیزہ بازی میں. تو میری ان سے میں نے اس لیے پہلے فرسٹ پہ ان کو مبارکباد پیش کی، لیکن سوچنے والی بات یہ تھی جہاں قرآن و سنت کی بات آ جائے وہاں پھر بولنا پڑتا ہے کہ انہوں نے کتنی محنت کرنے کے بعد 30 پارے اپنے سینے کے اندر محفوظ کیے، اپنے اندر محفوظ کیے. تو وہ ان کی کوئی محنت نہیں تھی، لیکن یہ جو کل کے اٹھ کے نیزہ بازی کر رہے ہیں تو آپ کو ان پہ فخر ہو رہا ہے. آپ اس بات پہ فخر کریں کہ ہمارے کنٹری کے اندر حافظ صاحبان بھی موجود ہیں. تو اس طرح کے کاموں میں آپ فخر کریں اپنے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے؟ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ نے میری کسی بات کا برا نہیں لیا ہوگا، تو لیا بھی نہیں اور نہ لے سکتے ہیں، کیونکہ جہاں جو مسلمان ہیں وہ اس چیز کو برا کبھی نہیں مانے گا، ٹھیک ہے؟ جو بات میں نے کی ہے یہ بری نہیں تھی. جو مسلمان ہے وہ اس بات کو برا نہیں مان سکتا کبھی بھی، اور نہ مانیں گے آپ، مجھے یقین ہے، ٹھیک ہے؟ تو خدا را اس طرح کے کاموں سے بچیں.